السلام علیکم فرینڈز، پالیسی پلس کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہے آپ کا دوست ہارون اختر۔ ایز یوزول میں بہت ساری قیمتی بہت ساری انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں ہر بار، اور اس بار جو میں ایک سیریز شروع کرنے جا رہا ہوں وہ بہت ہی جنیرک کنٹینٹ ہے۔ بہت سارے فرینڈز نے اس کے اوپر مجھے ریکویسٹ کی ہے کہ یہ ویڈیو آپ بنائیں کیونکہ اس میں بہت ٹیکنیکل پوائنٹس ہیں۔ تو آج ہم ڈومیسائل سرٹیفکیٹ جو ہم حاصل کرتے ہیں وہ کس طرح ہمیں ملے گا، اس کا کمپلیٹ پروسیس کیا ہے، کون کون سے ڈاکومنٹس میں ریکوائرڈ ہیں، آج ہم اس ویڈیو کے اوپر مکمل بحث کریں گے۔ اور امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پہلی ویڈیوز کی طرح بہت پسند آئے گی اور آپ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے فرینڈز کے ساتھ، اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے تاکہ ان میں سے کسی کا بھی بھلا ہو سکے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم ڈیٹیل ڈسکس کریں گے کہ ڈومیسائل ہوتا کیا ہے، ڈومیسائل بنوانے کی اہلیت کیا ہے، ڈومیسائل کے لیے کون کون سے ڈاکومنٹ درکار ہیں، ڈومیسائل کی فیس اور وقت کتنا ہوتا ہے، اس کا مکمل طریقہ کار کیا ہے، اور ڈومیسائل کن ذرائع سے بنوایا جا سکتا ہے۔ یہاں میں ایک بات آپ کو ضرور ڈسکس کر دوں کہ اب سے پہلے جتنی بھی ڈومیسائل کے اوپر ویڈیوز بنی ہوئی ہیں اس میں بہت ساری مس لیڈنگ اور اس میں غلط انفارمیشن دی گئی ہیں، لیکن انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو میں کمپلیٹ انفارمیشن ملیں گی، ایکوریٹ ملیں گی اور ایگزیکٹ ملیں گی۔ آپ کو کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر آپ یہ ویڈیو کمپلیٹ سن لیں گے آخر تک سکپ کیے بغیر تو آپ اپنا ڈومیسائل بالکل ایگزیکٹ اور ایکوریٹ بنوا سکتے ہیں، آپ کو کوئی پریشانی بالکل بھی نہیں آنے والی۔ اور یہ ویڈیو میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ڈومیسائل کے جو ماڈرن ویز، جو جدید طریقہ کار اور نئے قوانین ہیں اس کے تحت کیسے بن سکتا ہے، وہ بھی میں اس میں کمپلیٹلی ڈسکس کروں گا۔ تو ہم چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو خود بھی ضرور سنیں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی اس کو ضرور شیئر کریں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو میں آپ کو کمپلیٹلی بتاؤں گا کہ ڈومیسائل کیا ہے ایکچولی۔ ڈومیسائل کیا ہے، سب سے پہلے ہم اس میں یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ ڈومیسائل ہوتا کیا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے، معلوم ہی نہیں ہے کہ ڈومیسائل ایکچولی ہے کیا۔ بیسیکلی ڈومیسائل ایک ایسا سرٹیفکیٹ ہے جو کہ قانونی دستاویز ہوتی ہے جو کسی فرد کے کسی مخصوص علاقے یا ضلع میں رہائش کا ثبوت فراہم کرتی ہے کہ لائک ہم کس شہر کے رہنے والے ہیں، کس ایریا کے رہنے والے ہیں، کس کنٹری کے رہنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا ریزیڈینشیل پروف ایکچولی ہوتا ہے کہ ہم کس کنٹری سے بلونگ کرتے ہیں، اس کنٹری کی کس اسٹیٹ سے بلونگ کرتے ہیں۔ اب اس کا جسٹ یہ پرپز نہیں ہے کہ ہم کہاں کے رہنے والے، بلکہ یہ بھی ہمیں مختلف مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ ہمیں کسی انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن لینا ہے، یا ہمیں کسی جاب پہ اپلائی کرنا ہے، یا ہمیں کوئی سیل پرچیز ایسی کرنی ہے جو قانونی معاملات جس میں شامل ہوتے ہیں۔ یہ اس کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے۔ یہ پوری دنیا کے جتنے بھی ورلڈ وائڈ کنٹریز ہیں اس تمام میں سٹیزن کا ایک آئیڈینٹی ایکچولی ہوتی ہے، اس کی ریزیڈینشیل آئیڈینٹی ہوتی ہے، جہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کہاں کا رہنے والا باشندہ ہے، اور ہم اپنے ڈاکومنٹ پرووائڈ کر کے ہم اپنا فیوچر بھی اس سے بیٹر کر سکتے ہیں۔ یہ بیسیکلی ایک ڈومیسائل کی اہمیت سمجھ لیں، یا ڈومیسائل کا جو ایکچولی پرپز ہے وہ یہ چیز ہوتی ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں کہ ڈومیسائل بنوانے کی اہلیت کیا ہے۔ بہت سارے دوست پوچھتے ہیں کیا میں ڈومیسائل بنوا سکتا ہوں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بہت اوور ایج ہو چکے ہیں، انہوں نے ابھی تک ڈومیسائل نہیں بنوایا۔ کچھ ایسے ہیں جو بچے ہیں ابھی بالکل، وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم ڈومیسائل ابھی سے بنوا لیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس کے 2-3 سمپل سے رول ہیں، میں آپ کو یہاں پہ کلیئرلی بتا دوں کہ وہ کیا ہیں۔ پہلی بات اس میں کہ آپ نے کسی مخصوص مدت کے لیے ضلع یا صوبہ کے رہائشی ہونا ضروری ہے، جو کہ ہر علاقے کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے۔ تو یہ کوئی اتنی امپورٹنٹ بات نہیں ہے، آپ جسٹ یہ دیکھیں کہ آپ کس علاقے کے رہنے والے ہیں، کس ضلع کے رہنے والے ہیں، کس صوبہ کے رہنے والے ہیں، اور آپ کو رہنے کا کتنا عرصہ ہو گیا رہتے ہوئے۔ ایکچولی یہ بہت بڑی بات نہیں، جو لوگ آؤٹ آف کنٹری جاتے ہیں بیسیکلی ان کو کیلکولیٹ کرنا پڑتا ہے کہ میں کتنا عرصہ پاکستان میں رہا ہوں، کتنا عرصہ میں آؤٹ آف کنٹری رہا ہوں، تو کیا میرا ڈومیسائل اس ملک کا بنے گا، ادھر کا بنے گا، یہ چیزیں وہاں پہ کیلکولیٹ ہوتی ہے۔ پھر دوسری اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ آپ کو رہائش کا ثبوت فراہم کرنے کی ضرورت ہوگی، جیسا کہ بل یا کرائے کا معاہدہ۔ میں مثال دے کے بات واضح کرتا ہوں کہ فرض کرو آپ لاہور سٹی کے رہنے والے ہیں، تو آپ کو اس چیز کا پروف دینا ہوگا کہ میں ریلی لاہور کا ہی رہنے والا ہوں۔ آپ ضلع کسی اور میں چلے جاتے ہیں، لائک آپ ضلع راولپنڈی میں چلے جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں میرا ڈومیسائل بنوا دیں یا بنا دیں، تو آپ کو اپنا ریزیڈینشیل پروف پرووائڈ کرنا ہوگا کہ جی ہاں آپ اس جہاں کے رہنے والے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو اپنا بل
یا کرائے کا معاہدہ جو آپ جس جگہ کے رہتے ہیں اس کرایہ نامہ آپ کو پرووائڈ کرنا ہوگا۔ اور تیسرا اس میں کیا ہے، طلبہ کے لیے اسپیشلی اسٹوڈنٹس کے لیے آپ کو مقامی تعلیمی ادارے میں داخلے یا تعلیم بحالی کا ثبوت فراہم کرنے کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو طالب علم خاص کر میٹرک سے فارغ ہوتے ہیں ان کو ڈومیسل بنوانے کی ضرورت پڑتی ہے، تو وہ اپنا میٹرک کا سرٹیفکیٹ، میٹرک کی سند وہ پرووائڈ کریں گے۔ تو یہ بیسک 3 ڈومیسل کی اہلیت ہے کہ آپ اگر ان تینوں چیزوں کو میٹ کرتے ہیں تو ضرور ڈومیسل بنوائیں اور بنوانا چاہیے۔ اس کی امپورٹنس میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے کسی بھی شہری کے لیے، وہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈومیسائل کے لیے کون سے ڈاکومنٹ درکار ہیں۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ کوسچن ہے، بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ بہت سارے دوست یہ بیچارے پوچھتے رہتے ہیں سر اس کے لیے کون سا چاہیے، اس کے لیے کون سا ڈاکومنٹ چاہیے، اگر یہ نہیں ہے تو یہ کر لے۔ تو یہ میں نے بہت بریفلی آپ کو بتا دیا کہ اس کے لیے کون سا ڈاکومنٹ آپ کو چاہیے۔ یہ بہت مختصر اور جامع قسم کا میں نے بتایا ہے۔ آپ اگر اس کو کمپلیٹلی سنیں گے اسکپ کیے بغیر تو آپ کو بالکل سمجھ آ جائے گی۔ دیکھیں پہلا پارٹ اس کا ہے جس میں درخواستی سے متعلق ہے، جس شخص نے، جس بچے نے، جس ایپلیکنٹ نے ڈومیسل بنوانا ہے یہ ان کے متعلق ہے۔ سب سے پہلے درخواستی کے شناختی کارڈ کی نقل یا بے فارم کی نقل، اگر تو کینڈیڈیٹ کی ایج 18 ایئر یا اس سے ابو ہے تو وہ اپنا شناختی کارڈ ساتھ اٹیچ کرے گا۔ اگر اس کی عمر اس سے کم ہے تو اس صورت میں وہ اپنا بے فارم کی نقل پرووائڈ کرے گا، پہلا۔ دوسرا یہ ہے کہ درخواست کی 2 پاسپورٹ سائز تصاویر وہ پرووائڈ کرے گا۔ ہاں جی، جس نے اپنا ڈومیسل بنوانا ہے وہ 2 اپنی تصاویر پرووائڈ کرے گا اور وہ ہوں گی پاسپورٹ سائز کی۔ اور تھرڈ ون ہے درخواست کی تعلیمی سند رزلٹ کارڈ کی نقل، اگر اسٹوڈنٹ ہے، پڑھ رہا ہے تو وہ اپنی کوئی بھی سند یا رزلٹ کارڈ، چاہے وہ میٹرک کا ہے، مڈل کا ہے، انٹرمیڈیٹ کا ہے، وچ ایور دے ہے، اس کو وہ اپنا ڈاکومنٹ ساتھ پرووائڈ کرنا ہوگا۔ پھر درخواستی کے والد یا والدہ کے شناختی کارڈ کی کاپی، یہ بھی ساتھ ان کو اٹیچ کرنی پڑے گی کہ اگر والد کی یا والدہ کی کسی بھی ایک کی وہ کاپی پرووائڈ کرے گا۔ پھر اس درخواستی کا بل یا فرد ملکیت کی کاپی، یعنی کہ وہ درخواستی جس جگہ پہ رہتا ہے، ایپلیکنٹ جس جگہ پہ رہتا ہے، جس ایریا میں، جس سوسائٹی میں، جس کمیونٹی میں، اس کا جو بجلی کا بل یا واٹر بل یا گیس کا بل یا اس گھر کی جو ملکیت کاپی ہوتی ہے وہ پرووائڈ کرے گا۔ اور لاسٹ میں وہ اپنا ووٹ کا سرٹیفکیٹ پرووائڈ کرے گا۔ اگر تو اس کا آئی ڈی کارڈ بنا تھا تو پھر اس کا ووٹ بھی ضرور بنا ہوا ہوگا۔ تو اس کو ووٹ کیسے معلوم ہوگا کہ میرا ووٹ نمبر کیا ہے اور ووٹ کہاں کا ہے؟ تو اس کے لیے بہت سمپل، میں نے یہاں پہ مینشن کر دیا، آپ 8300 یعنی 8300 پہ اپنا شناختی کارڈ نمبر لکھیں گے اور سینڈ کر دیں گے میسج، جو اس کے جواب آئے گا اسی کا آپ پرنٹ لے کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے۔ یہ بہت سمپل ہے۔ یا پھر آپ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ جا کے اپنا آئی ڈی کارڈ پٹ کریں، وہاں سے بھی آپ کو مل جائے گا۔ تو یہ تو وہ ڈاکومنٹ تھے جو درخواستی ایپلیکنٹ جس نے ڈومیسل بنوانا ہے وہ اپنے ساتھ اٹیچ کرے گا۔ اچھا، اب اس کے بعد وہ ڈاکومنٹ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو اسٹام فروش نے بنا کے دینے ہیں۔ ایکچولی یہ وہ ڈاکومنٹ ہیں، اصل میں آپ نے اس پہ اتنی زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اتنی لمبی لسٹ بنا دی ڈاکومنٹس کی۔ ایکچولی جو فرسٹ ون والے تھے وہ آپ کو میٹ کرنے ہیں، جو یہ ہیں، آپ کسی بھی اپنے لوکل اسٹام فروش کے پاس جائیں اور اس کو بتائیں کہ جی میں نے ڈومیسل بنوانا ہے تو اس کی فائل ریڈی کر دیں۔ میں جو چیز آپ کو بتا رہا ہوں یہ 100% اتھینٹک ہے۔ آپ بالکل کسی گھمبیر صورتحال میں نہ جائیں، زیادہ لوگوں سے مشورے نہ کریں، انشاءاللہ آپ کو ہر چیز یہاں پہ کلیئر ہو جائے گی۔ اور میں آپ کو ایک اینڈ پہ بہت امپورٹنٹ چیز بتاؤں گا، وہ بھی آپ ضرور سنیے گا۔ تو اسٹام فروش کو سمپلی آپ نے یہ کہنا ہے کہ سر ڈومیسائل بنوانے کی فائل ریڈی کر دیں، وہ اس کے کچھ چارجز لے گا، آپ کو پوری فائل ریڈی کر دے گا۔ اس میں کیا چیزیں ہوں گی یہ ساری میں نے لکھ دی ہیں۔ 300 روپے کا مالیت کا اسٹام پیپر ہوگا جس پہ اوتھ کمشنر کا بیان حلفی تصدیق شدہ ہوگا، یہ سارا اس کے اوپر بنا، وہ خود بنا کے دے گا۔ آپ اپنا آئی ڈی کارڈ پیش کریں اور اس کو بتائیں گے، وہ سارا کچھ رائٹ بھی کر دے گا، سائن بھی کر دے گا، اوتھ کمشنر کے سائن بھی کر دے گا۔ یہ 300 روپے مالیت والا آپ نے اسٹام لینا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ پھر عملہ، فیلڈ سٹاف، ریونیو کی رپورٹ، حلقہ گرداور، تحصیلدار کی مہر و دستخط وغیرہ، یہ ساری چیزیں آپ کو وہ ریڈی کر دے گا۔ اگر نہ بھی ہوئی تو آپ کو متعلقہ اسسٹنٹ کمشنر آفس سے بھی کر دے گا وہ۔
درخواست فارم اور اپینڈکس فارم پر دستخط، درخواستی اور کورٹ فیس، 2 روپے مالی ٹکٹ چسپا ہوگا۔ یہ بھی جب آپ کو وہ پوری فائل ریڈی کر کے دے گا تو وہاں پہ یہ آپ کو لگا کے دے گا، 2 روپے کی ٹکٹ ہوتی ہے وہ لگا کے دے گا، اس کے اوپر آپ کے سائن اور اسٹیمپ دونوں چیزیں ہوں گی۔ اس کے بعد درخواستی کے والد یا والدہ کی شناختی کارڈ کی کاپی، یہ ویسے ہم پہلے بھی مینشن کر چکے ہیں۔ اور پھر جو اینڈ پہ بہت ہی امپورٹنٹ سٹیپ ہے، اسی کے بارے میں آپ کو بعد میں بتانا جا رہا ہوں کہ یہ کیا ہے ایکچولی۔ اس کے اوپر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میں ایک الگ سے ویڈیو بھی انشاءاللہ بناؤں گا تاکہ آپ کی یہ پرابلم بھی ریزالو ہو جائے۔ یہ ایک نیا اور نئی ترمیم کی گئی ہے ڈومیسل بنوانے کے لیے، آن لائن سسٹم کر دیا کہ آپ جب یہ سارے ڈاکومنٹ کمپلیٹ کر لیں گے تو آپ نے ایک پلے اسٹور سے اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنا ہے جس کا نام ہے ڈومیسائل مینجمنٹ۔ وہاں پہ جا کے آپ نے سارا کچھ آن لائن اپلائی کرنا ہے۔ آن لائن اپلائی کرنے کے بعد آپ کا جنریٹ ہوگا چالان، اس چالان کو بھی آپ نے آن لائن پے کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے متعلقہ اسسٹنٹ کمشنر آفس میں جانا ہے ڈومیسل بنوانے کے لیے۔ تو اس کے اوپر میں ایک انشاءاللہ کمپلیٹ ویڈیو بناؤں گا کہ آپ نے ڈومیسل مینجمنٹ پہ آن لائن کیسے کرنا ہے ڈومیسل کو۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، یہ انشاءاللہ میں آپ کو آگے چل کے ضرور بتاؤں گا۔ تو یہ تھے وہ تمام ڈاکومنٹ جو آپ کے اینڈ پہ اور اسٹامپ فروش کے اینڈ پہ ہیں۔ جب آپ یہ سارے کمپلیٹ کر لیں گے تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے، اپنے اسسٹنٹ کمشنر آفس جانا ہے یا اپنے ای مرکز سہولت سینٹر جو پورے پنجاب میں گورنمنٹ نے بنا رکھے ہیں، وہاں پہ آپ کہیں بھی جا کے اپنا ڈومیسل بنوا سکتے ہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد میں جو بہت امپورٹنٹ چیز آپ کو بتانے جا رہا ہوں، وہ بہت سے لوگ کوسچن کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں میں نے اس کے لیے بہت کلیئر کٹ چیز بتا دی ہے کہ ڈومیسل بنوانے کی فیس اور وقت کتنا درکار ہے۔ یہ بہت سمپل میں نے بتا دیا ہے، زیادہ اس کو لمبا چوڑا نہیں بیان کیا، نہ اس میں کوئی پرابلم کریٹ آپ کے لیے انشاءاللہ ہوگی۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں امپورٹنٹ چیز کہ وقت، جو ڈومیسل بنانے کا کمپلیٹ وقت ہے، یعنی کہ آفس میں کتنا آپ کا ٹائم لگے گا، اس کا کوئی ایگزیکٹ ٹائم نہیں ہے۔ یہ جو آپ اکثر ویڈیوز میں کہتے ہیں آپ کو 1 دن میں مل جائے گا، 24 گھنٹے میں مل جائے گا، آپ کے گھر میں آپ کو ڈومیسل مل جائے گا، یہ سب غلط بیانیاں ہیں۔ سیدھی بات ہے، ہم خود ایڈمنسٹریٹو آفس میں بیٹھے ہیں، ہمیں معلوم ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ بالکل ٹائم لگتا ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہوتا ہے کہ آپ جتنا جلدی سارے ڈاکومنٹ کمپلیٹ کر کے سبمٹ کر دیں گے اتنا جلدی آپ کو مل جائے گا، بس یہ اس میں ہوتا ہے۔ لیکن 1 ڈے میں آپ کے گھر میں آ جانا یہ کبھی بھی نہیں ہوتا۔ تو میں آپ کو یہ بتا دوں، اس کی آن لائن چالان فیس ہے 215 روپے، 215 روپیز جب آپ آن لائن کریں گے ڈومیسل مینجمنٹ پہ جا کے، وہاں پہ ایک چالان جنریٹ ہوگا، وہ 200 روپے ایکچولی ہوتا ہے، پلس 15 روپے وہ چارجز ہوتے ہیں، ایزی پیسہ، جیش کیش وغیرہ کے۔ پھر اس کے بعد آپ نے جب اسٹامپ فروش کے پاس جانا ہے، وہ بیان حلفی جو لگائیں گے اس کی 300 روپے وہ فیس ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اسٹامپ فروش جو فائل ریڈی کرتا ہے 500 روپے آپ سے وہ بھی ریسیو کرے گا، یوں 500، 300، 800 روپے وہ اسٹامپ فروش آپ سے لے سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ کے آفس چارجز، اچھا اس کا میں نے کلر ڈیفرنٹ کر دیا، یہ بات آپ خاص طور پر ذہن میں رکھے گا۔ یہ میں آپ کو باہر کی بات بتا رہا ہوں کہ اس میں جب آپ کسی آفس میں ڈومیسل بنوانے جاتے ہیں تو وہ آپ سے کچھ نہ کچھ چارجز لیتے ہیں، یہ آفیشیل نہیں ہے، یہ لیگل چارجز نہیں ہیں، لیکن آپ کا کام جلدی کرنے کی صورت میں، صحیح کرنے کی صورت میں، کسی آبجیکشن سے بچنے کے لیے وہ آپ سے چارجز ڈیمانڈ کر سکتے ہیں۔ یہ موسٹلی پریکٹس چل رہی ہے، اس لیے میں نے اس کو آپ کو لکھ دیا ہے۔ اور پھر اینڈ پہ میں نے بتایا کہ فوٹو کاپی خرچہ، جتنے آپ ڈاکومنٹ ریڈی کریں گے آپ کے ایٹ لیسٹ 200-300 چارجز آ جائیں گے۔ یوں آپ ٹوٹل کیلکولیٹ کریں تو آپ کے 1600-1700 کا خرچہ آ جاتا ہے ایک ڈومیسل بنوانے کے لیے۔ تو یہ میں نے بہت اچھا بریک اپ بنا کے سمجھا دیا ہے، امید اس میں آپ کو کوئی ابہام، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں کہ ڈومیسل کا پروسیس کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے، کن کن مراحل سے ڈومیسل ہمارا گزر کے پھر ہمارے ہینڈ اوور ہوتا ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بریفلی بتا رہا ہوں، بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ جب آپ کو کوئی پرابلم آئے ڈومیسل بنوانے میں تو انشاءاللہ میں کمنٹ سیکشن میں اپنا واٹس ایپ نمبر بھی دوں گا، آپ وہاں سے مجھ سے رہنمائی بھی لے سکتے ہیں فری آف کاسٹ، بالکل کوئی چارجز یا کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے، آپ کو میں گائیڈ کر سکتا ہوں اس حوالے سے۔ تو سب سے پہلا سٹیپ کیا ہوتا ہے، درخواست گاہ کے ضروری ڈاکومنٹس، وہ جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا ہے کہ آپ اپنے تمام ڈاکومنٹس ریڈی کریں گے۔ نمبر 2 سٹیپ پہ کیا ہے، ڈومیسل درخواست آن لائن کرنا۔ اس کے بارے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ میں انشاءاللہ ایک کمپلیٹ ویڈیو بناؤں گا تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو جائے۔ تو آپ نے ڈومیسل مینجمنٹ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر کے اس پہ سارے ڈاکومنٹ آن لائن کرنے ہیں اور اپنی پرسنل انفارمیشن پٹ کرنی ہے، تو یہ سٹیپ 2 ہوتا ہے۔ اور سٹیپ 3 پہ آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ اسٹامپ فروش سے فائل بنوانا،
ٹھیک ہے، آپ اسٹامپ فروش سے فائل بنوائیں گے، اور نمبر 4 پہ کیا کریں گے، مکمل فائل اے سی آفس میں جمع کروانا۔ آپ اپنے متعلقہ اسسٹنٹ کمشنر آفس میں یا ای مرکز سینٹر میں جا کے یہ فائل جمع کروا سکتے ہیں۔ اور اینڈ پہ کیا ہوگا، مقررہ وقت پر ڈومیسائل وصول کرنا۔ جب آپ کا ڈومیسائل کمپلیٹ ہو جائے گا تو آپ کو آپ کا ڈومیسائل ہینڈ اوور کر دیا جائے گا۔ تو یہ اس کی پوری چین میں نے بتا دیا کہ ڈومیسائل کہاں سے چلتا ہے، کہاں تک جاتا ہے، اور کب آپ کو مل جائے گا۔ امید ہے یہاں تک آپ کو ساری باتیں سمجھ آئی ہوں گی۔ اگر آپ کو کسی بھی طرح کا پرابلم ہے، کوئی ایشو ہے، کسی سٹیپ پہ، کسی سلائڈ پہ کوئی کوسچن ہے، تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور مجھے لکھیں، انشاءاللہ میں آپ کو وہیں پہ بھی رپلائی کروں گا۔ آپ مجھے واٹس ایپ پہ بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، وہاں پہ بھی آپ کو ضرور گائیڈ کروں گا۔ میری تمام ویڈیوز بنانے کا پرپس جسٹ آپ لوگوں کی رہنمائی، آپ لوگوں کی ویلفیئر ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ مجھے لوگوں کی طرح عجیب عجیب اس میں ٹرکس بتانے چاہیے یا ایسی ویسی کچھ چیزیں لائیں جو کہ لالچ پیدا کریں، ایسا میرا بالکل پرپس نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں ڈومیسائل کن ذرائع سے بنوایا جا سکتا ہے۔ یہ بڑا ہی امپورٹنٹ بات ہے، بڑی امپورٹنٹ کوسچن ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ہم خود بنوائیں، ہم کسی کے ہینڈ اوور کریں، ہم کوریئر کریں، کیا کریں؟ یہ میں نے بہت سمپلی آپ کو بتا دیا۔ دیکھیں جی 3 طریقہ کار ہے ڈومیسائل بنوانے کا۔ سب سے پہلے اپنے مدد آپ کے تحت میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گا کہ آپ اپنا ڈومیسائل خود بنوائیں، کیونکہ آپ کو بہت ساری لرننگ ہوگی، بڑی چیزیں سمجھ آ جائیں گی، آفس کے میٹر بھی آپ کو سمجھ آنے شروع ہو جائیں گے۔ خاص کر وہ اسٹوڈنٹ جو ابھی میٹر کے انٹرمیڈیٹ سے فری ہوئے ہیں، ان کو چاہیے کہ ایسی ڈاکومنٹیشن کریں تاکہ ان فیوچر میں وہ جو سرکاری معاملات ہوتے ہیں ان کو سمجھ آ جائے۔ دوسرا ہوتا ہے سرکاری یا پرائیویٹ ایجنٹ کے ذریعے۔ آج کل لوگ اپنا ٹائم سیونگ کے لیے ڈفرینٹ ایجنٹس کے ساتھ کانٹیکٹ کرتے ہیں۔ وہ فوٹو کاپی والے بھی ہوتے ہیں، وہ آپ کے محلے علاقے کے بھی لوگ ہوتے ہیں، یا وہ سرکاری ملازم بھی ہوتے ہیں جو یہ کام سر انجام دیتے ہیں۔ آپ بس اس کو فائل ہینڈ اوور کر دیں گے، باقی تمام وہ کام خود کرے گا، لیکن اس کی وہ فیس چارج کرے گا آپ کو۔ اس کے بعد آج کل ایک تھرڈ وے ہے جو کہ مریم کی دستک معاونین کے ذریعے، یہ گورنمنٹ آف دا پنجاب نے ایک اسکیم کہہ لیں، ایک انیشیٹو لانچ کیا ہے کہ آپ کو کوئی بھی سروسز گورنمنٹ سروس اویل کرنی ہے، پبلک سیکٹر کی کوئی گورنمنٹ سروس اویل کرنی ہے، تو آپ گھر بیٹھے وہ سروسز اویل کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے پلے اسٹور سے مریم کی دستک اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں، اکاؤنٹ کریٹ کریں، اور وہاں سے ڈومیسائل کے آپشن پہ جائیں، کلک کر دیں، بس آپ کے گھر میں نمائندہ پہنچ جائے گا، آپ سے فائل لے گا، آپ کی فیس لے گا، اور آپ کو 3 4 5 دن کے اندر اندر آپ کو ڈومیسائل آپ کے گھر میں پہنچا دے گا۔ تو یہ سروس بھی آپ اویل کر سکتے ہیں۔ اگر کسی بھی جھنجھٹ کے تار پریشانی سے آپ بچنا چاہتے ہیں تو یہ سروس ضرور اویل کریں، اور یہ کوئی ناجائز نہیں ہے، کوئی غلط نہیں ہے، یہ گورنمنٹ نے خود لانچ کی ہے، آپ اس کو اویل کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد میں جو آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں وہ ہے ڈومیسائل ریلیٹڈ ویریفیکیشن۔ اب آپ نے ڈومیسائل کا سارا کام کر لیا، اب آپ کو کیسے پتہ چلے گا میرا ڈومیسائل بن گیا؟ کوئی اس پہ اعتراض ہے، آبجیکشن ہے، یا وہ ڈیلے ہے، کیسے معلوم ہوگا؟ اس کے لیے میں نے بڑی ہی زیادہ ریسرچ کے بعد یہ 3 چیزیں نکالی ہیں۔ آپ ایک تو ٹول فری ہیلپ لائن نمبر ہے 0800 02345، اس پہ کال کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ میں نے اپلائی کیا تھا تو اس کا کیا سٹیٹس ہے، آپ کو بتا دیں گے۔ نہیں تو آپ پھر انٹرنیٹ پہ جا کے آن لائن ویریفیکیشن ایک لنک میں نے دے رکھا ہے، یہ لنک آپ کو میں ڈسکرپشن میں بھی ایڈ کر دوں گا۔ آپ کلک کریں گے، وہاں پہ آپ کا ڈیش بورڈ کھل جائے گا، اس میں آپ نے اپنا CNIC نمبر جسٹ پٹ کرنا ہے، آپ کے ڈومیسائل کا سٹیٹس آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر تھرڈ اس کا ہے طریقہ کار، آپ اپنے اسسٹنٹ کمشنر آفس میں یا ای خدمت مرکز سینٹر میں جا کے معلومات لے سکتے ہیں کہ میرے ڈومیسائل کا کیا سٹیٹس ہے، میں نے اپلائی کر رکھا تھا، تو آپ بتائیے اس کا کیا سٹیٹس ہے۔ تو یہ میں نے ساری باتیں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں کلیئر کٹ بتا دی ہیں۔ امید آپ لوگوں کے بہت سارے کوسچن، بہت ساری پرابلم اس سے ریزالو ہو گئی ہوں گی۔ اور اگر آپ کو پھر بھی اس ویڈیو میں کسی طرح کی کوئی ایمبیگوٹی ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی چیز نہیں سمجھ آئی، تو کائنڈلی آپ مجھ سے کانٹیکٹ کریں، آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں لکھیں، میں آپ کو رپلائی کر دوں گا۔ میری یہ کوشش ہے آپ لوگوں کے لیے اس طرح اچھی ویڈیو بناتا رہوں تاکہ آپ لوگوں کا اس میں میکسیمم ایڈوانٹیج ہو، بینیفٹ ہو۔ تو میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ یہ ویڈیو بنانے میں بہت زیادہ محنت ہوتی ہے، اس پہ اچھا خاصا ٹائم لگتا ہے، اور اس کی پریزنٹیشنز ریڈی ہوتی ہیں، اس کے اوپر کمنٹری ریڈی ہوتی ہے، اٹ ٹیکس ٹو مچ ٹائم۔ سو آپ لوگوں سے صرف یہی ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ اس سے میری حوصلہ افزائی ہوگی، میں اور مزید بھی ویڈیوز انشاءاللہ بناتا رہوں گا آپ لوگوں کے ساتھ۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، میں اس کے اوپر ایک کمپلیٹ سیریز شروع کر رہا ہوں۔ یہ میری ویڈیو تھی نیو ڈومیسائل بنوانے کے متعلق۔ اگلی جو ویڈیو آئے گی ہو سکتا ہے میں ایک کمپلیٹ ویڈیو بنا دوں جس میں ڈپلیکیٹ ڈومیسائل اور امینڈمنٹ آف ڈومیسائل
اور اس کے علاوہ جو گم ہو جاتا ہے وہ ڈومیسائل کیسے لینا ہے، یا ڈبل ایڈریس ہے وہ کیسے لینا ہے، یہ سارا کچھ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا. تو آپ لوگوں کے جن جن کے ایسے مسائل ہیں وہ بھی انشاءاللہ وہ اس میں سارے کلیئر ہو جائیں گے کہ وہ کیسے ہم نے کرنا ہے. تو امید ہے آپ کو آج کی میری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اور امپورٹنٹ بھی لگی ہوگی. تو انشاءاللہ آپ یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے. اللہ حافظ.